السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کے اس پراسرار اور ایڈونچرس ناول تاریکیوں کے سفر کی چوتھی قسط سنتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آ رہی ہوگی۔ کہانی پسند آ رہی ہے تو پلیز آپ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ راشیا میرے کھانے پینے کا خیال رکھنے لگی تھی۔ ادھر وہ دونوں تتلیاں نہ جانے کیوں مجھ میں اس قدر دلچسپی لینے لگی تھیں۔ ٹینا تو بہت ہی بے تکلف لڑکی تھی۔ ماریا البتہ ذرا سنجیدہ نظر آتی تھی۔ ماریا نے اس دن سوال کر ہی دیا، یہ لڑکی کیا تمہاری منگیتر ہے مسٹر سوری؟ نہیں۔ کیا اس نے یہ بات کہی ہے؟ کہی تو نہیں ہے، لیکن اس کا انداز ایسا ہی ہے۔ وہ میری دوست ہے، میں نے جواب دیا۔ بہرحال میں کسی بھی طرح راشیا کی توہین نہیں کر سکتا تھا، لیکن راشیا کو جب بھی دیکھتا اسے اس احساس کا شکار پاتا کہ میں اس پر توجہ نہیں دے رہا۔ 2-4 بار اس نے تنزیہ الفاظ بھی کہے تھے، لیکن اب میری تمام دلچسپیاں رابی کے ساتھ شامل ہو گئی تھیں اور میں اس کے کام میں دلچسپی لیتا تھا۔ دن بھر ان پہاڑیوں کا دوربینوں سے جائزہ لیا جاتا رہا اور تیل کی کھدائی کرنے والے انجینئر غالباً کسی خاص منصوبے کے تحت اپنی مشینوں پر مصروف رہے۔ فیکون راوی کے وہ ساتھی جو مراکشی ہی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ مصروف تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں غیر ملکی لڑکیاں بھی۔ یقیناً وہ لوگ کسی کام کی تیاری کر رہے تھے۔ میں ان کا دور سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس رات آسمان شفاف تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں بکھرے ہوئے ریتیلے ٹیلے چاند کی روشنی میں ایک عجیب پراسرار اور رومانی منظر پیش کر رہے تھے۔ غالباً دن بھر کے سفر اور تھکن کے بعد جتنے لوگ یہاں آئے تھے وہ آرام کرنے لیٹ گئے تھے اور گہری نیند سو رہے تھے۔ خیموں کے اس شہر میں ایک الگ خیمہ مجھے بھی دے دیا گیا تھا، اور یہ خیمہ ایک ریت کے ٹیلے کے بالکل برابر لگا ہوا تھا، یعنی میرے بائیں سمت ریت کا وہ ٹیلا تھا جسے اگر میں کمر ٹکا کر بیٹھنا چاہتا تو خیمے کے اندر ہی اندر بآسانی بیٹھ سکتا تھا۔ لیکن پراسرار صحراؤں کا رومانی منظر دیکھنے کے لیے میں خاموشی سے خیمے کا پردہ ہٹا کر باہر نکل آیا۔ خیموں کے اس شہر میں ایک انوکھی خاموشی طاری تھی۔ لوگوں کے کھانسنے اور سانسیں لینے کی آوازیں تک نہیں آ رہی تھیں۔ پوری آبادی ایک شہر خاموشہ کا منظر پیش کر رہی تھی، لیکن دفعتاً میں نے ایک سرسراہٹ سی محسوس کی۔ فیکون رابی کا خیمہ میرے سامنے ہی تھا۔ میں جلدی سے ٹیلے کی آڑ میں ہو گیا اور میں نے ادھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا جدھر سے سرسراہٹ سنائی دی تھی۔ باہر نکلنے والا فیکون رابی ہی تھا اور وہ سست قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ پھر میں نے اسے ایک جانب قدم بڑھاتے ہوئے دیکھا۔ بڑا عجیب و غریب منظر تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا اور اس وقت مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ ریت کے ان ٹیلوں پر اگر کوئی گاڑی تک دوڑانے کی کوشش کی جاتی تو اس کی رفتار اتنی تیز نہ ہوتی جتنی اس وقت فیکون رابی کی تھی۔ صرف کچھ لمحے وہ مجھے نظر آتا رہا اور اس کے بعد نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہ گیا۔ فیکون رابی ایک پراسرار شخص تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن خود اس کے اندر اپنی کوئی ایسی مافوق الفطرت کیفیت نہیں پائی گئی تھی جو انسانی ذہن کو کسی شبہ کا شکار کر دے۔ لیکن اس وقت میں کافی دیر تک سوچتا رہا اور اس کے بعد میرے ذہن میں یہ تجسس شدید تر ہوتا چلا گیا۔ جس رفتار سے فیکون رابی گیا تھا وہ انسانی رفتار نہیں تھی۔ ذرا تحقیق تو کرنی چاہیے کہ قصہ کیا ہے۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور پھر کوئی 100 قدم تک اس راستے پر چلتا چلا گیا جدھر سے فیکون رابی گزرا تھا۔ میں ریت پر قدموں کے نشان تلاش کر رہا تھا، لیکن یہاں بھی ایک حیرتناک منظر نے مجھے ششدر کر دیا۔ ریت پر پیروں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے فیکون رابی زمین پر چل کر نہ گیا ہو۔ اس کے چلنے کا انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا جیسے اس کے قدم زمین پر نہ پڑ رہے ہوں۔ میں جہاں تک آگے جا سکتا تھا وہاں تک گیا۔ یہ خیال بھی دل میں تھا کہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قصہ کیا ہے۔ پھر میں وہاں سے واپس چل پڑا اور اس ٹیلے کے پاس آ کر رک گیا جہاں پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ بے شک
ٹھنڈی ہواؤں، آسمان پر پھیلی ہوئی روشنیوں اور زمین پر چاند کی داستانوں کو دیکھتے ہوئے آنکھوں میں نیند آ جانا کوئی اہم بات نہیں تھی، لیکن میں رابی کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، یہاں تک کہ 4 گھنٹے گزر گئے۔ رات ختم ہونے کو تھی اور صبح کی روشنی کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ میں نے ایک بے مقصد رات گزاری تھی۔ رابی واپس نہیں آیا تھا۔ وہ انہی پہاڑیوں کی جانب گیا تھا جہاں ہم اپنا آپریشن شروع کرنے والے تھے۔ میں بحالت مجبوری اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کیا فیکون رابی دن کی روشنی میں واپس آئے گا؟ اس کے لیے یہ کہہ دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ وہ کسی اہم کام سے وہاں گیا تھا، لیکن جس طرح وہ گیا تھا وہ ایک ناقابل یقین سا عمل تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں ایک تجسس سا پیدا ہو گیا۔ خیموں کے شہر میں اب بھی مکمل خاموشی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا فیکون رابی کے خیمے پر پہنچا اور پھر میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ خیمے کا پردہ ہٹایا اور یہ سوچ کر اندر داخل ہو گیا کہ ذرا فیکون رابی کے خیمے کا جائزہ تو لوں۔ دوسرے ہی لمحے میرے حلق سے ایک ہلکی سی آواز نکل گئی جسے میں کوشش کے باوجود نہیں روک سکا تھا۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ انتہائی ناقابل یقین تھا۔ فیکون رابی اپنی خوابگاہ میں موجود تھا اور سکون کی گہری نیند سو رہا تھا۔ بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ اب تک میں جو کچھ بھی دیکھتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں وہ مذاق تھا، تماشا تھا، جادوگری تھی، لیکن بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ۔ فیکون رابی خیمے میں موجود تھا۔ کچھ لمحے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا اور اس کے بعد واپس اپنے خیمے میں آ گیا۔ اب یہ بات تو طے تھی کہ رابی ایک انتہائی پراسرار اور مافوق الفطرت ہستی تھا۔ اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ در حقیقت وہ کیا ہے۔ مجھے جن حالات میں وہ ملا تھا اس کے تحت ہی یہ اعتماد کر لینا ایک انتہائی مشکل کام تھا کہ وہ کوئی عام شخصیت ہے، لیکن چوں حالات آگے بڑھتے جا رہے تھے صورتحال میں کچھ اور زیادہ پیچیدگی پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ در حقیقت کیا ہے۔ مجھے جن حالات میں ملا تھا اس کے تحت ہی یہ اعتماد کر لینا ایک انتہائی مشکل کام تھا کہ وہ کوئی عام شخصیت ہے، لیکن چوں حالات آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے صورتحال میں کچھ اور زیادہ پیچیدگی پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بہرحال ساری باتیں سوچتا ہوا میں نہ جانے کب نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ نیند تو بہرحال ایک مسلم حقیقت ہے۔ بھاری مشینری کے ساتھ کاسا بلانکا کی ان پراسرار پہاڑیوں میں جنہیں التابا کا نام دیا جاتا تھا یہ انوکھے تجربے ہو رہے تھے۔ التابا ایک عظیم الشان اہرام تھا، حالانکہ یہ مصر کے اہراموں کی طرح تعمیر نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال اس کے بارے میں جو روایات تھیں وہ یہی تھیں کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں داخلے کا کوئی راستہ ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا۔ زمانہ قدیم میں نہ جانے کب سے کب تک اس کے بارے میں کہانیاں تراشی گئی تھیں۔ بعض جگہ یہ بھی بتایا گیا تھا، جس کے بارے میں مجھے یہیں آ کر معلوم ہوا کہ اس میں بن طہرس نے ایک عظیم الشان خزانہ بھی جمع کر رکھا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بن طہرس تھا کیا چیز؟ قدیم تاریخ سے واقفیت رکھنے والے اس بات پر متفق تھے کہ طہرس کی لاش اس پہاڑ کے اندر ایک ایسے بلند چبوترے پر رکھی ہوئی ہے جسے بڑی فنی مہارت کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے، اور اس تک پہنچنے کا صحیح راستہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، وہ بھی صرف ایک روایت کے تحت۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ بن طہرس کا یہ خزانہ عظیم الشان خزانہ ہے اور پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہرحال صحرا کے سینے پر صدیوں پرانی یہ روایت ایک عجیب و غریب کہانی کے طور پر لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھی۔ اس میں داخلے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کتنی ہی بار کی گئی تھی، لیکن کامیابی کبھی حاصل نہیں ہو سکی، اور اب ایک بار پھر کوشش کی جا رہی تھی۔ دوسرے دن کوئی ایسی نمایاں تبدیلی رونما نہیں ہوئی جو کسی خاص حیثیت کی حامل ہوتی۔ ہر شخص ماحول کے مطابق اپنے کام میں مصروف تھا، اور آج اس کام کا آغاز ہونے والا تھا جس کے لیے بڑے بڑے ماہرین یہاں موجود تھے۔ سب سے پہلے
انتہائی وزنی مشینوں کے ذریعے ایک دیوار کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ یہ پہاڑی دیوار ایک چٹان کے عقبی حصے میں تھی، لیکن ساری کوششیں ناکام رہیں۔ پتھر کا ایک ٹکڑا بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک خاص بات تھی، پہاڑی چٹانوں میں راستہ بنانے کے لیے ڈائنامائٹ سے اڑایا جاتا ہے۔ یہاں ڈائنامائٹ بھی استعمال کیے گئے، لیکن کچھ خصوصی حیثیت تھی التابا کے اس پہاڑ کی کہ وہاں ڈائنامائٹ بالکل بے اثر ہوتے تھے۔ پتھروں کی ننھی ننھی کرچیاں اڑ جاتی تھیں، مگر کوئی بھی ٹکڑا نہیں ٹوٹتا تھا۔ پھر یہ عارضی کوشش کی گئی اور اس کے بعد ماہرین جو خاصی تعداد میں یہاں موجود تھے، انہوں نے ایک بڑی مشین کو سامنے لا کر اس پر عمل شروع کر دیا۔ اس وقت تمام افراد کو پیچھے ہٹا دیا گیا تھا۔ مشین بہت ہی بڑے جنریٹر سے منسلک تھی، اور جب مشین کو چلایا گیا تو فضا میں ایک شعاع پیدا ہوئی جو پتھر پر پڑی۔ یہ شعاع سرخ رنگ کی تھی۔ مشین کا ایک حصہ تیزی سے گھوم رہا تھا، اور شاید یہ ایٹمی آگ پیدا کی گئی تھی۔ ان افراد کے علاوہ جو ایک خاص لباس پہنے ہوئے تھے، باقی لوگوں کو پیچھے ہٹانا پڑا۔ تپتے ہوئے سرخ پتھر بالکل آگ کے گولے بن گئے تھے، اور اس کے بعد ان پر ایک سیال ڈالا گیا جس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ سرکہ تھا۔ اس کی بو فضا میں پھیل رہی تھی۔ ٹھنڈا سرکہ جب ان سرخ پتھروں پر پڑا تو ایسا دھواں نمودار ہوا کہ لوگوں کو شدید خوف پیدا ہونے لگا، لیکن بہرحال جب دھوئیں کا غبار چھٹا تو ان پتھروں میں بڑا سا رخنہ نظر آ رہا تھا۔ یہ بہت بڑی کامیابی سمجھی گئی تھی۔ پتھروں کی دراڑ ان لوگوں کے لیے بڑی ہی کارآمد ثابت ہوئی، اور ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ فیکونڈا بھی مسکرا رہا تھا، جیسے وہ اپنے اس عمل سے بہت ہی مطمئن اور خوش ہو۔ بہرحال اس کے بعد دیوار توڑنے والے مزدور مصروف عمل ہو گئے، اور پتھروں کی اس دراڑ کو چوڑا کیا جانے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عمل سے بڑی کامیابی ہوئی تھی، اور وہ فولاد سے زیادہ مضبوط پتھر آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے تھے۔ ان لوگوں نے ایک گول دائرہ بنایا، اسے ایک سرنگ کی شکل دی۔ یہ سرنگ زیادہ وسیع نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ بھی ایک بڑا کام تھا کہ وہ ان پتھروں میں اپنے لیے جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن یہ کام انتہائی سست رفتاری سے ہو رہا تھا، اور اب ان کی تمام تر توجہ ان پتھروں میں سرنگ کھودنے پر مرکوز تھی۔ سرنگ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ فیکونڈا بھی عام طور پر آگے ہی ہوا کرتا تھا۔ آخرکار ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ہوا کی کمی تھی، اور اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ وہاں سے آگے بڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ یہاں سب لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ انجینئروں نے کہا کہ ہم اس سرنگ کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر رابی، یہ پہاڑوں میں سوراخ کرنے والے پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں اور ان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑے سے اور آگے بڑھے تو پھر ان لوگوں سے کام نہیں ہو سکے گا۔ ہم ایسی مشین نہیں استعمال کر سکتے جو ڈرل کے طور پر یہاں کام کرے؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک خاص انداز سے ہتھوڑا استعمال کرنے سے پتھر ٹوٹتا ہے، جبکہ ڈرل میں یہ خوبی نہیں ہو سکتی۔ فیکونڈا بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ انجینئر نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی تھی۔ پھر ایک تھوڑا سا ٹکڑا اور توڑا گیا، اور پھر اچانک ایک بڑا سا سوراخ نمودار ہو گیا۔ یہ تو شاید آگے جانے کا راستہ ہے، ایک سب انجینئر نے کہا، اور تیزی سے آگے بڑھا، لیکن فیکونڈابی نے اس کا کالر پکڑ کر اسے پیچھے کھینچ لیا تھا۔ جس قدر ہدایت کی جائے اس سے 1 انچ آگے بڑھنے کی کوشش تمہاری اپنی ذمہ داری پر ہوگی۔ جس جگہ کے بارے میں ہمارے پاس انفارمیشن نہیں، اس کے لیے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا چاہیے۔ تم نے یہ جلد بازی کرنے کی کوشش کی، غلط کیا۔ پھر فیکونڈابی نے وہاں ایسے آلات لگائے جو آواز کو ریکارڈ کر سکتے تھے۔ وہ یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ سوراخ کی دوسری طرف کیا ہے، یہاں تک کہ اس سوراخ میں ایک پتھر پھینکا گیا، اور وہ لوگ اس آواز کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ بہت فاصلے پر پتھر گرنے کی آواز سنائی دی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے کسی گہرے کنویں میں یہ پتھر پھینکا گیا ہو۔ یہ آواز سن کر انجینئر کا تو دم ہی نکل گیا تھا، لیکن باقی لوگ بہت خوش ہو گئے تھے اور ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔
اگر ہم اس کے آس پاس مزید کھدائی کریں تو یقینی طور پر کوئی بہتر جگہ دریافت کر سکتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم پہاڑوں کے کھوکھلے حصے تک پہنچنے والے ہیں۔ شاید فیکونڈابی کے لہجے میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو باقی لوگوں کے لہجوں میں پائی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک نئے ولولے اور جوش کے ساتھ کھدائی شروع کر دی گئی، اور پھر ان لوگوں کی شب و روز کی محنت نے تقریباً 30 فٹ کی گہرائی تک کھدائی کی، اور وہ ایسی تنگ سی سرنگ میں داخل ہو گئے جو اس کھوکھلے پہاڑ کے اندر دور تک چلی گئی تھی۔ اس تنگ سی سرنگ میں وہ سینے کے بل آگے بڑھ سکتے تھے۔ آخرکار وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جسے قدرتی غار نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس کھوکھلے پہاڑ میں کچھ بھی نہیں، لوگوں نے اس کے بارے میں صرف الٹی سیدھی کہانیاں گھڑ رکھی ہیں۔ بہرحال یہ بات ابھی سوچنے کی نہیں تھی۔ وہ خلا اس قدر تنگ تھا کہ چھوٹا سا بچہ بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ایک بار پھر شدید محنت کی جانے لگی، اور وہ لوگ ہتھوڑوں اور چھینیوں کی مدد سے اس خلا کو کشادہ کرنے لگے، لیکن یہاں ان کی یہ کوشش کارگر نہیں ہوئی۔ یہ سرمئی رنگ کی چٹانیں فولاد سے بھی زیادہ مضبوط تھیں۔ ہتھوڑے اس پر پڑتے تو اس طرح اچٹ جاتے کہ انہیں اپنے چہرے بچانا مشکل ہو جاتے۔ کئی روز تک یہ کوشش کی جاتی رہی، اور وہ ایک انتہائی شدید عمل سے گزر رہے تھے، لیکن کئی روز میں 1 انچ کا ٹکڑا بھی کاٹنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اور آخرکار ان سب کی ہمت جواب دے گئی۔ البتہ انہوں نے یہاں کے بارے میں بہت زبردست معلومات حاصل کر لی تھیں۔ اس خلا کے آس پاس اور بھی پتھر پائے گئے تھے جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ بھی انسانی ہاتھوں نے یہاں راستہ بند کرنے کے لیے لگائے ہیں۔ یہ پتھر عظیم الشان مکانات کے برابر بڑے تھے۔ بہرحال ان کا بھی جائزہ لیا گیا، اور وہ مزید کوشش کرتے رہے۔ جو لوگ یہاں تک پہنچے تھے اور جنہیں بیرونی سمت چھوڑ دیا گیا تھا، وہ واقعی دنیا کے سخت ترین لوگ تھے، کیونکہ ان پے در پہ ناکامیوں کے باوجود وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آخرکار تیسرے دن انہیں ایک اور بڑی چٹان کے پیچھے ایک اور بڑی سرنگ نظر آئی۔ یہ سرنگ دیکھتے ہی ان پر سنسنی کسی کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ یہ سرنگ اتنی بڑی تھی کہ اس میں آسانی سے کھڑے ہو کر چلا جا سکتا تھا۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے ایک ایسے کشادہ کمرہ نما جگہ پہنچ گئے جس کی چھت تکونی تھی اور کافی بڑا کمرہ تھا۔ یہ لیکن بالکل خالی تھا، اتنا خالی کہ پتھروں کے علاوہ وہاں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں بھی انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آخرکار وہاں سے واپس آتے ہوئے انہوں نے ایک اور سرنگ دیکھی جو تنگ سی راہداری کی شکل میں تھی اور اوپر کی سمت ایک اور سرنگ کی طرف چلی گئی تھی۔ اس سرنگ کے آخری حصے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے برقی مشعلیں پکڑی ہوئی تھیں، اور ان برقی مشعلوں کی روشنی میں انہوں نے ایک کوریڈور جیسی جگہ دیکھی جو آگے جا کر ایک گیلری پر ختم ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے آگے بڑھنے لگے اور گیلری تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ دوسروں سے پہلے اس گیلری میں داخل ہو جائے۔ اس گیلری کے اختتام پر ایک اور سرنگ تھی جو ایک انتہائی وسیع اور اس کمرے پر جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ مشعلوں کی روشنی چمک رہی تھی، اور کمرے کے وسط میں پتھر کا ایک بہت بڑا باکس پڑا ہوا تھا جو خالی تھا۔ یہ خالی باکس ان کی توجہ کا مرکز بن گیا، اور وہ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ مختلف باتیں کی جانے لگیں، اور یہ سوچا جانے لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کچھ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور اگر باکس کے اندر کوئی عظیم الشان خزانہ تھا تو اب وہ التابا کے پہاڑوں میں نہیں بلکہ کہیں اور منتقل ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس احساس کے ساتھ دلوں پر ایک مردنی سی طاری ہو گئی تھی۔ ویسے بھی یہاں اتنے دن گزر چکے تھے اور اس قدر مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ سب تھکن محسوس کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ اس سلسلے میں ایک میٹنگ ہوئی اور طے کیا گیا کہ جس قدر معلومات حاصل ہو چکی ہیں اس کے بعد یہاں سے چلا جائے، اور تھوڑے وقفے کے بعد پھر ایک کوشش کی جائے۔ مسئلہ صرف اتنا سا تھا کہ وہ لوگ حکومت مراکش کے علم میں لائے بغیر جو کام کرنا چاہتے تھے، اس سے پہلے یہاں کوئی ایسا عمل کر لینے کے خواہش مند تھے جس سے یہاں
کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جائیں۔ بہرحال متفقہ فیصلے کے تحت انہوں نے اس جگہ کے نقشے بنائے اور واپسی کے لیے چل پڑے اور آخرکار اپنی خیمہ گاہ پر آ گئے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے باہر چھوڑا تھا صحیح صورتحال سے واقف نہیں ہوئے تھے، لیکن بہرحال یہ عام لوگ تھے جن کا کام صرف احکامات پر عمل کرنا تھا۔ بظاہر سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ خیمہ گاہ میں آنے کے بعد پورے 2 دن تک آرام کیا گیا، کیونکہ جس مشقت سے گزرنا پڑا تھا اس کے بعد دل و ذہن کی کیفیت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ تیسرے دن جب سب لوگ تازہ دم ہو گئے تو فیکن رابی نے سب کو جمع کیا اور بولا، دوستو، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اس مہم کے دوسرے حصے کا آغاز کریں؟ دوسرے حصے کا آغاز یہ ہے کہ اب تک جو کارروائی ہم نے کی ہے حکومت مراکش کے ان ذمہ داروں کے بغیر کی ہے جو اس مشن میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اور ہم نے اس بنیاد پر یہاں الطابہ کے پہاڑوں میں اس انوکھی کارروائی کا بیڑا اٹھایا ہے۔ لیکن یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم یہاں بہتر سہولتوں کے ساتھ واپس آئے اور ان لوگوں کے ساتھ کارروائیاں شروع کیں تو جو خزانہ یہاں پر موجود ہے وہ صرف ہماری ملکیت نہیں ہوگا، بلکہ اس میں سے تھوڑا بہت حصہ ہمیں مل جائے گا، بشرطے کہ ہم خزانے کے حصول میں کامیاب ہو سکے۔ آپ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ خزانہ میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ میں تو اپنی تحقیق چاہتا ہوں۔ آپ لوگ اب بھی اگر ایسی کوئی ہمت رکھتے ہیں کہ دوبارہ اس سرنگ میں جا کر جو ہم نے شدید محنتوں کے بعد بہرحال ایک کامیابی کے طور پر دریافت کی ہے، وہاں مزید اقدامات کریں۔ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے آپ کو مکمل اجازت ہے۔ آپ ضرور ایسا کریں۔ ایسی شکل میں آپ اپنی عمل کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس مرحلے پر آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے، لیکن اس وقت میں آپ میں سے کسی ایک کو سربراہ بنا کر خود اس کے تحت کام کرنا پسند کروں گا، کیونکہ یہ ایک مشکل ذمہ داری ہوگی جو میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ ان لوگوں میں سے ایک نے کہا، نہیں مسٹر رابی، یہ بات طے ہے کہ ہم میں سے آپ سے زیادہ ذہین اور آپ سے زیادہ ذمہ دار کوئی نہیں ہے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے آپ کو مکمل اختیارات دیتا ہوں، اور اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے وہاں پہاڑوں میں داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ بے شک ہماری تحقیق کا پہلا مرحلہ بالکل درست تھا، یعنی پہاڑ اندر سے کھوکھلا ہے اور اس کے اندر سرنگوں کی ایک حیرت ناک دنیا آباد ہے جو ہمارے تجربے کے مطابق 100% انسانی ہاتھوں کی تراش ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہاں جھاڑو پھر گئی ہو اور کوئی بہت ہی بڑا گروہ بے شمار افراد کے ساتھ وہاں داخل ہوا ہو اور وہاں سے وہ تمام مفادات لے کر چلا گیا ہو۔ ایسی صورت میں وہاں کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہاں مجھے آپ سے ایک اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ الطابہ کی ان پہاڑیوں سے ایسا کوئی گروہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد لوٹا ہے تو چاہے وہ جرائم پیشہ افراد کا گروہ ہی کیوں نہ ہو، اس نے خفیہ طور پر یہ کارروائی کیوں نہ کی ہو، لیکن وہ کہیں نہ کہیں منظر عام پر ضرور ہوتا۔ میں بھی آپ ہی کے انداز میں سوچ رہا تھا مسٹر رابی، ایک اور شخص نے کہا، اور اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک اور خیال آتا ہے۔ وہ کیا؟ ہو سکتا ہے کہ حکومت مراکش ہی اس خزانے کے حصول میں کامیاب ہو گئی ہو۔ اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ حکومت مراکش سے زیادہ اس کام کی تکمیل کی آسانی اور کسے حاصل ہوگی؟ فوجی پیمانے پر بھی یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ کیا گیا ہو اور اس کہانی کو باقی چھوڑ دیا گیا ہو۔ دیکھیے، بہت نکتے والی بات کی ہے آپ نے۔ بے شک اگر حکومت مراکش کسی ایسے منصوبے میں کامیاب ہو گئی ہے تو اسے واقعی یہاں پر بڑی آسانیاں حاصل تھیں، لیکن اس کے بعد اس کے ارکان سنجیدگی کے ساتھ دوسروں کو الطابہ کی پہاڑی میں خزانہ تلاش کرنے کی دعوت کیوں دیتے؟ اور پھر بات خزانے کے طور پر نہیں کہی گئی ہے۔ بنت حارث کی اس داستان کا انکشاف تو ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر حکومت مراکش الطابہ کی پہاڑیوں میں اندر جانے کے راستے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہندوستان کے الورا اور اجنتا کی طرح یہ پہاڑ بھی سیاحوں کی جنت بن جائیں گے، اور
حکومت مراکش کو اس سے کہیں زیادہ زر مبادلہ حاصل ہو جائے گا جو کسی خزانے کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک منصوبہ ہے۔ بنت حارث کا معاملہ بھی ایک دلچسپ حیثیت رکھتا ہے۔ اتنی ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات ذرا ناقابل یقین سی لگتی ہے کہ حکومت مراکش ان پہاڑوں کو اندر سے جاننے میں کامیاب ہو چکی ہے، اور اگر ایسا ہوا بھی ہوتا تو یہاں ہمیں کچھ ایسے نشانات ضرور ملتے جو ہمارے لیے کارآمد ہوتے۔ بات اس شخص کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ تیسرے آدمی نے کہا، اس سلسلے میں حکومت مراکش سے سیدھی گفتگو کر لی جائے، اور وہ یہ کہ ہم ان کی مدد سے یہاں اپنی کارروائیاں کریں گے اور خزانے کا 40% ہمارا ملکیت ہوگا۔ وہ لوگ 30% تک آ گئے ہیں، 25 سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ 30% کی بات انہوں نے مجھ سے کی ہے، اور اس سے آگے وہ مزید کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ سب کچھ اپنی توہین محسوس ہوا۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں اسے اپنی بہترین زندگی گزار سکتا ہوں۔ مزید خزانہ مجھے درکار نہیں ہے، لیکن اپنے ساتھیوں، اپنے معاونوں کے لیے میں نے یہ احمقانہ گفتگو ان سے کی ہے۔ اب آپ لوگ طے کر لیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ جو کچھ ہم نے وہاں دیکھا ہے مسٹر رابی، اس کے بعد یہ سوچنا کہ ہم وہاں کوئی بہت بڑا تیر مار لیں گے، حماقت ہے۔ اس خوفناک جگہ ہمیں زیادہ آسانیوں کی ضرورت ہے، اور وہ ہمیں حکومت مراکش کے ذریعے ہی مل سکتی ہیں۔ تو پھر اب یہاں سے واپسی کا پروگرام بنا لیا جائے۔ آپ لوگ منصوبے کے مطابق یہاں سے کاسا بلانکا پہنچیں، اور میں اس سلسلے میں مزید کارروائیاں کرتا ہوں۔ جی، یہ بات طے پا گئی، اور اس کے بعد خیموں کا یہ شہر پراسرار اور ویران علاقوں سے ہٹایا جانے لگا۔ میں ان تمام معاملات سے پوری طرح لطف لے رہا تھا۔ کیا زندگی تھی میری! ایک چیر پھاڑ کرنے والا معمولی سا آدمی جسے اتنی تنخواہ ملتی تھی کہ وہ صرف گزر بسر کر سکے، لاشوں اور کٹے پٹے جسموں کے ساتھ۔ بچپن کی وہ خواہش پوری ہو رہی تھی جس میں ایک سرجن بننے کا تصور تھا، لیکن اب یہ زندگی اس زندگی سے کہیں زیادہ دلکش تھی۔ کم سے کم اگر زندگی کے کسی حصے میں اپنے کارناموں کی کتاب لکھنے کا موقع ملے تو یہ کتاب جاندار ہوگی۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ مجھے بھی ایک ذمہ داری دے دی گئی، اور پھر ہم لوگ وہاں سے چل پڑے۔ واپسی کے سفر میں نہ کسی مایوسی کا احساس تھا اور نہ کسی افسوس کا، نہ کسی اور کیفیت کا۔ بس ایک طرح سے یہ سب ٹھیک ہی تھا۔ کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد اچانک ہی پھیکن ڈابی نے جیپوں کو رکنے کا اشارہ کیا، اور سب لوگ رک گئے۔ پہاڑوں سے داہنی سمت جو سڑک جاتی ہے وہ شہر فیض کی طرف جاتی ہے، اور میں کچھ وقت کے لیے فیض جانے کا خواہش مند ہوں۔ کوئی ایک شخص میرے ساتھ دے دے، بلکہ ڈاکٹر تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر پھیکن ڈابی کے پاس آ گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے ڈرائیونگ کے لیے اپنی خدمات پیش کی تو رابی کہنے لگا، بلکہ ڈاکٹر تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر پھیکن ڈابی کے پاس آ گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے ڈرائیونگ کے لیے اپنی خدمات پیش کی تو رابی کہنے لگا، نہیں، ڈاکٹر کے علاوہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ کاسا بلانکا پہنچیں۔ ہماری جیپ شاہراہ فیض پر دوڑ رہی تھی۔ فیض مراکش کے چند بڑے شہروں میں سے ایک تھا۔ اس کے بائیں سمت کینس نامی شہر کا سائن لگا ہوا تھا۔ میں پھیکن ڈابی کے بتائے ہوئے راستے پر جیپ دوڑا رہا تھا۔ پھیکن ڈابی نے کافی دیر تک خاموشی اختیار کیے رکھی تھی، پھر اس نے دوستانہ انداز میں کہا، کہو ڈاکٹر، یہ سب کچھ کیسا لگ رہا ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا لطف آیا؟ میرا مطلب ہے کہ اب تک کی مہم جوئی میں تمہارا ذہن کیا کہتا ہے؟ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، اصل میں آپ نے مجھے میری اوقات سے کہیں زیادہ مقام دے دیا ہے مسٹر رابی۔ میں تو معمولی سا چیر پھاڑ کرنے والا کارکن تھا۔ آپ نے البتہ مجھے بڑی عزت دے دی ہے، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ باقی رہا ان تمام معاملات کا تعلق تو جن اعلیٰ کارروائیوں کے ساتھ
آپ نے التوا کی پہاڑیوں میں اپنے مشن کی تکمیل کی ہے، وہ بے مثال ہیں، میری عقل و دانش سے بہت اوپر۔ سنو، تمہارے بارے میں صرف ایک پیش گوئی کر رہا ہوں، بلکہ شاید پہلے بھی کر چکا ہوں۔ تم کسی معمولی شخصیت کے حامل نہیں ہو۔ دنیا میں اگر شہرت چاہو گے تو اتنی شہرت ملے گی جو آسمان سے باتیں کرے گی۔ دولت چاہو گے تو شاید دنیا کے سب سے امیر کبیر آدمی بن سکو گے۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اپنے آپ کو معمولی انسان نہ سمجھو، میں تمہیں بہت دور تک دیکھ چکا ہوں، سمجھے میرے دوست؟ بات اصل میں دولت کی نہیں ہے، خزانے کی داستان تو ان لوگوں کو سنانی پڑی ہے جو اس دنیاوی دولت کو نہ جانے کہاں سے کہاں تک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تمہیں جو کہانی سننے کو ملے گی وہ بالکل منفرد ہوگی، اس کائنات پر تحقیق، انسان پر تحقیق، اور جب تم انسان کو سمجھ پاؤ گے تو تم نہیں جانتے تمہارا مقام کیا ہوگا۔ شکریہ مسٹر فیکن رابی۔ فیکن رابی نے برابر رکھی ہوئی دوربین اٹھائی اور جیپ سے تھوڑا اونچا کر کے دیکھنے لگے جس راستے سے وہ آئے تھے۔ پھر اس نے کہا، اب جیپ واپس موڑ لو۔ میں نے خاموشی کے ساتھ اس کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ جیپ موڑنے کے بعد اس کی رفتار سست کیے ہوئے میں نے اس سے کہا، اب کیا کروں مسٹر رابی؟ واپس چلو اسی پوائنٹ پر جہاں سے ہم نے انہیں رخصت کیا ہے۔ میری سمجھ میں تو ایک بات بھی نہیں آئی تھی، لیکن میں نے وہی کیا جو فیکن رابی نے کہا تھا، اور کچھ دیر کے بعد جیپ تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی وہیں پہنچ گئی جہاں سے باقی جیپیں دوسرے راستوں پر مڑی تھیں۔ اب اسے اس راستے پر لے لو جہاں سے ہم نے یہاں تک کا سفر کیا ہے، یعنی التوا کی پہاڑیوں کی جانب۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر رخ تبدیل کر دیا تھا، لیکن اس پراسرار عمل کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ فیکن رابی بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پھر ہم سڑک چھوڑ کر اس راستے پر چل پڑے جہاں سے ہم التوا کی پہاڑیوں کی طرف گئے تھے، اور آخرکار اس جگہ پہنچ گئے جہاں ہمارا قیام تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد فیکن رابی نے مجھ سے جیپ روکنے کے لیے کہا اور میں نے گاڑی روک دی۔ وہ نیچے اتر گیا اور مجھ سے بولا، آؤ سوری، بہت سے معاملات میں تمہیں میرا شریک ہونا پڑے گا، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ تم میرے دستے راست ہو۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چل پڑا۔ ایک پہاڑی چٹان کے پاس پہنچ کر اس نے نیچے جھک کر اس کے رکھنے میں دیکھا اور کوئی چیز باہر گھسیٹنے لگا۔ وہ کینوس کا فولڈنگ خیمہ تھا۔ ایسے ہی خیمے یہاں لگائے گئے تھے، لیکن یہ خیمہ اس چٹان کے نیچے کہاں سے آ گیا میرے علم میں بالکل نہیں تھا۔ میں نے اس کی مدد کی اور خیمہ باہر گھسیٹ لیا تو پیچھے سے کچھ چیزیں اور برآمد ہوئیں۔ ان میں مٹی کے تیل کا چولہا، کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان، ایک دو مگے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ فیکن رابی نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ چیزیں میں نے چرا کر یہاں چھپا دی تھیں۔ چرا کر؟ ہاں، یہ ضروری تھا۔ رات کی تاریکی میں نے یہ عمل کیا تھا۔ یہاں واپس آنے کا فیصلہ میں نے اسی وقت کر لیا تھا جب ہم یہاں سے نکل گئے تھے۔ اب تم مجھ سے سوال کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، تو اس کے جواب کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ چلو خیمہ تم اٹھاؤ، باقی چیزیں میں اٹھا کر لاتا ہوں۔ میں نے خیمہ اٹھا لیا۔ ہلکی سی چیز تھی اور بڑے ماہرانہ انداز میں بنایا گیا تھا یہ خیمہ۔ چھوٹی سی چیز لیکن بڑی وسعت۔ جیپ میں یہ تمام چیزیں رکھنے کے بعد اس نے کہا، اور ہمارا قیام یہاں نہیں ہوگا۔ جیپ کو اسٹارٹ کرو، پہاڑ کی جانب چلو۔ میں نے وہ جگہ دیکھ لی ہے جہاں ہمارا قیام ہو سکتا ہے۔ فیکن رابی کے یہ الفاظ مجھ پر اثر انداز ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک ذہین انسان تھا اور ہر کام پورے منصوبے کے تحت کرتا تھا۔ اس کا مجھے بھرپور طریقے سے اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر مجھے راستہ دکھاتا رہا اور پھر واقعی میں نے اس اہرام نما چٹان کے پاس جیپ روکی جہاں ایک چوکور سا خلا بنا ہوا تھا۔ میں نے تو پہلے اس جگہ کو بالکل نہیں دیکھا تھا، لیکن فیکن رابی کی گہری نگاہوں نے اسے پہلے سے تاڑ لیا تھا۔ یہاں پہنچ کر بھی یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ سائبہ نما جگہ یقینی طور پر انسانی ہاتھوں کی تلاش کا نتیجہ ہے۔ ہم نے خیمہ کھول کر وہاں کس دیا
اب یہ جگہ اوپر سے پرواز کرنے والے جہاز یا ہیلی کاپٹر سے بھی نظر نہیں آتی تھی، اور یہ ایک محفوظ ترین جگہ تھی۔ میں نے یہ سوال کر ہی ڈالا، مسٹر رابی، آپ نے یہ جگہ پہلے سے منتخب کر لی تھی؟ یہ سب کچھ میں نے سرنگ کی تیاری کے بعد کیا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ ایک مرتبہ میں بالکل تنہا کسی اچھے ساتھی اور رازدار کے ساتھ ان پہاڑیوں میں دوبارہ داخل ہوں گا، اور اس کے لیے جو لوازمات درکار تھے میں نے اس کا بندوبست کیا۔ مثلاً پہلی کوشش کے طور پر یہ جگہ، یہاں پر خیمہ کتنے مناسب طریقے سے آیا ہے۔ اس کے بعد کھانے پینے کی یہ چیزیں، اور پھر جیپ کے نچلے حصے میں کچھ چیزیں ایسی پوشیدہ ہیں جیسے روشنی کا انتظام، چھوٹے چھوٹے ہتھیار۔ میرا مطلب ہے کہ جو کسی ناگہانی حادثے کے طور پر استعمال کیے جا سکیں۔ ایک دو اوزار جیسے یہ اسٹیل کی کلہاڑیاں دیکھو، یہ تمام چیزیں سیٹ کے نیچے موجود ہیں، بلکہ انہیں اٹھا کر لے آؤ۔ میں نے فیکن رابی کی اس ہدایت پر بھی عمل کیا تھا۔ اب اس کی بے پناہ ذہانت مجھے اس سے عقیدت پر مجبور کر رہی تھی۔ فطرت میں کچھ سرکشی تھی کہ بعض اوقات اچھوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن اگر کوئی چیز متاثر کرے تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچا جا سکتا تھا۔ میں نے یہ تمام چیزیں خیمے میں جمع کر لیں تو فیکن رابی نے کہا، اب میں تمہیں بہت اچھی کافی پلاتا ہوں، اور یہ کافی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی بوٹی کا عرق ہوگا جو انسانی صحت، زندگی اور تندرستی کے لیے بہتر ہے، لیکن اس کے عمل کو اور کوئی نہیں جانتا، اور مزہ بالکل کافی جیسا۔ وہ دیکھو ننھی سبز پتیاں میں توڑ کر لاتا ہوں، تم ذرا چولہا جلا کر اس پر پانی چڑھا دو۔ اب چونکہ بات وہی آ جاتی ہے کہ میں تو فیکن رابی کے عقیدت مندوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کی کسی بات سے انحراف کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ سبز پتیوں نے پانی میں ابل کر جو رنگ اور خوشبو دینا شروع کی تھی وہ اس قدر بے مثال تھی کہ بس اس کے بارے میں اور کچھ کہا ہی نہ جا سکے۔ تھوڑی سی شکر کے ساتھ اس نے جو لطف دیا تھا میں اسے زندگی بھر بھول نہیں سکتا تھا۔ میں نے فیکن رابی سے کہا، اس کی کوئی مضر شکل؟ بالکل نہیں، بلکہ میں نے تمہیں بتایا نا کہ یہ اس قدر نفیس چیز ہے، ابھی تم تھوڑی دیر کے بعد اس کے اثرات اپنے بدن پر محسوس کر لو گے۔ ہم اسے تیار کر کے تھرمس میں بھر لیتے ہیں، جب ہم غاروں کا سفر کریں گے تو یہ ہمارے لیے ٹونک کا کام دے گی۔ ٹھیک ہے مسٹر رابی، ہم نیا سفر یہ کب شروع کریں گے؟ رات کو۔ رات جہاں بہت سے مشکل مسائل پیدا کر دیتی ہے، وہاں اس سے بہت سے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ہم نے رات کا انتظار کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے وجود میں سنسنی کی لہریں اٹھ رہی تھیں، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بھیانک سفر جو پہلے ہی بڑی مشکل سے کیا گیا تھا ایک بار پھر کرنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال یہ فیکن رابی کی خواہش تھی، میں اس سے کیسے منحرف ہو سکتا تھا؟ چنانچہ میں خاموشی سے ان لمحات کا انتظار کرتا رہا۔ رات کے کوئی 7 بجے کے قریب، جبکہ التابہ کے اطراف میں بھیانک تاریکی پھیل چکی تھی اور باہر نظر ڈالنے سے ہی خوف کا ایک احساس دل و دماغ پر طاری ہو جاتا تھا، فیکن رابی تمام ضروری کارروائیوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ میرے جسم پر ایک جیکٹ تھی جس میں ریوالور، ٹارچ اور ایسی چند چیزیں تھیں۔ ہاتھ میں لوہے کا ایک خاص اوزار جس کو اس نے کلہاڑی کا نام دیا تھا، لیکن وہ کلہاڑی نہیں تھی۔ ہاتھوں میں چمڑے کے دستانے پہنا دیے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم خیمے سے باہر نکل آئے۔ ہماری بڑی ٹارچیں ہمارے سروں پر بندھی ہوئی تھیں جو ہمیں آگے کے راستے دکھا سکتی تھیں، اور ان کے بارے میں فیکن رابی نے مجھے بتایا تھا کہ 50 گھنٹے تک یہ اسی قوت سے چل سکتی ہیں، اور اس کے بعد ان میں ایک چھوٹی سی چپ تبدیل کرنا پڑے گی اور یہ پھر اسی طرح چارج ہو جائیں گی۔ فیکن رابی آخرکار پتھر کے اس رخنے سے، جسے ایٹمی شعاعوں سے پگھلا کر سرنگ کی شکل دی گئی تھی، اندر داخل ہو گیا، اور کوئی 5 منٹ تک ہم لوگ کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر یا کسی سے کوئی بات کیے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ پھر فیکن رابی نے کہا، تم ضرور یہ سوچ رہے ہوگے کہ کیا مجھے ان لوگوں پر اعتبار نہیں ہے
جنہیں میں نے کاسابلانکا روانہ کر دیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں ہمیں اس پتھر کے تابوت تک پہنچنا ہے جو خالی تھا اور جسے ہم اسی طرح چھوڑ آئے تھے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی لیکن ان سے کچھ کہا نہیں تو فیکنڈا بھی ہنس کر بولا، جو ٹھنڈی سانس تم نے بھری ہے وہ ہزاروں سوالات کا مجموعہ ہے اور میں تمہارے وہ سوال سمجھ رہا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم آسانی سے اس تابوت تک پہنچ سکتے ہو؟ میری مراد راستوں سے ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ گڈ، تب تو میری رہنمائی کرو۔ میں نے گردن ہلائی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ میں اپنی یادداشت کا سہارا لے رہا تھا اور بالکل صحیح راستوں پر سفر کر رہا تھا۔ ایک طویل جدوجہد کرنے کے بعد ہم دونوں آخر کار اس بڑے سے غار میں داخل ہو ہی گئے جہاں فیکنڈا نے تابوت کا حوالہ دیا تھا۔ پراسرار غار میں تابوت موجود تھا۔ فیکنڈا ہمارے ساتھ موجود روشنیوں میں ایک عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ فیکنڈا نے کچھ لمحے وہاں کا جائزہ لیا اور پھر مدھم لہجے میں بولا، کوئی خاص بات محسوس کی تم نے؟ میں نے ایک بار پھر چاروں طرف کا جائزہ لیا اور آہستہ سے کہا، نہیں، اس پراسرار ماحول میں دل پر ایک ہولسا سوار تھا اور میں اپنے آپ کو ایک عجیب سی کیفیت کا شکار پا رہا تھا۔ حالانکہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اسپتال کے مردہ گھر میں گزر چکا تھا، لیکن ہر جگہ کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ وہاں رفتہ رفتہ بے جان جسموں سے شناسائی ہو چکی تھی، لیکن یہاں کی صورتحال وہاں سے بہت مختلف تھی۔ بہرحال فیکنڈا اس تابوت کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے اچانک ہی اپنا ہاتھ لمبا کر کے تابوت کے اندر ڈال دیا۔ میں حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ یہ بات میں نے اس وقت بھی نہیں محسوس کی تھی کہ تابوت اصل میں چارپائیوں پر رکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے کوئی 5-5 انچ چوڑی خلا ہے۔ پہلے شاید کسی نے اس خلا کو نہیں دیکھا تھا سوائے فیکنڈا کے، اور اس وقت فیکنڈا نے جس طرح اس خلا میں ہاتھ داخل کر دیا تھا، اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ اس وقت بھی اس جگہ سے بخوبی واقف ہو گیا تھا، اور شاید یہی چیز ان کے لیے دلچسپی کا باعث بنی تھی اور وہ دوبارہ یہاں پہنچا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ہاتھ باہر نکال لیا اور مدھم لہجے میں بولا، اس کا مطلب ہے کہ میرا خیال بالکل ٹھیک تھا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کیسا خیال مسٹر رابی؟ وہ ہنس دیا اور بولا، تمہاری یہ ادا مجھے بہت پسند ہے۔ جب تم کسی بات پر شدید تجسس کا شکار ہوتے ہو تو مجھے فیکنڈا کے بجائے مسٹر رابی کہنا شروع کر دیتے ہو۔ اس وقت جب بالکل اتفاقی طور پر ہم پہلی بار یہاں آئے تھے، میری نگاہ اس خلا پر پڑی تھی۔ میری چھٹی حس بڑی تیز ہے۔ مجھے ایک دم یہ خیال آیا کہ اس خلا کے نیچے ضرور کچھ ہے اور میرا یہ اندازہ بالکل درست ہے۔ خزانہ؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں خزانہ، ہاں خزانہ، لیکن وہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو، فیکنڈا نے جواب دیا، اور میں چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، دیکھو، بات اصل میں یہی ہے کہ انسانی سوچ الگ الگ ہوتی ہے۔ جس چیز کو تم خزانہ کہہ رہے ہو، میری نظر میں وہ خزانہ نہیں ہے۔ انسان کی اپنی طلب اور ضرورت ہی خزانہ ہوتی ہے۔ میں نے ابھی ہاتھ ڈال کر جو تجزیہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس پتھر کے تابوت کے نیچے جو جگہ بنی ہوئی ہے، اس میں ایک انسانی جسم محفوظ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بن تحارس ہو۔ میرے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے کہا، کیا واقعی؟ ہاں، یہ شبہ مجھے ہوا تھا اس تابوت کو دیکھ کر۔ تم نے مذہبی رہنماؤں کے وہ مزارات دیکھے ہوں گے جن میں اوپر ایک نمائشی قبر بنا دی جاتی ہے اور نیچے اصل قبر ہوتی ہے۔ اس خالی تابوت کو دیکھ کر مجھے یہی شبہ ہوا تھا، لیکن اس وقت میں اپنے اس شبہ کا اظہار ان لوگوں پر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ غلط بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن اب کیا کریں گے مسٹر رابی؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس 5 انچ کی جگہ سے ہم لاش نہیں نکال سکتے؟ یہ تابوت ہمیں یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ میں زمین پر بیٹھ گیا اور میں نے تابوت کے وہ پائے دیکھے جو اسی سنگ سیاہ سے بنے ہوئے تھے جسے توڑنے کے لیے جدید ترین مشینیں بھی ناکام رہی تھیں۔ میں نے اس کے چاروں پائے دیکھے اور پھر اس وزنی تابوت کو، اور پھر میں نے کہا،
کیا اسے توڑنا ناممکن ہوگا؟ نہیں، اس نے جواب دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اس غار نما جگہ کی ایک دیوار کی جانب جا رہا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے دیواروں کے پتھر ٹٹولتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک ایک پتھر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، آؤ تم بھی یہ کوشش کرو۔ کوشش؟ ہاں، اس تابوت کو یہاں سے ہٹانے کے لیے یہاں کوئی میکنزم ضرور ہوگا، وہ تلاش کرو۔ اوہ، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے غار کی ان دیواروں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ اگر کوئی ایسا میکنزم رکھا گیا ہے تو وہ زیادہ بلندی پر نہیں ہوگا، یقینی طور پر وہ انسانی پہنچ میں ہوگا۔ چنانچہ میرا ذہن اسی خیال کے تحت کام کر رہا تھا اور میں بڑی محنت کے ساتھ دیواروں میں ابھرے ہوئے ہر نقش کو ٹٹول رہا تھا۔ اور ایک جگہ مجھے ایک عجیب کامیابی حاصل ہوئی۔ میں نے انگوٹھے سے ایک ابھرے ہوئے پتھر کو دبایا تھا تو بڑی نفیس آواز کے ساتھ وہیں دیوار میں ایک خانہ کھل گیا اور اس کے ساتھ ہی اندر سے ایک روشنی پھوٹنے لگی۔ میں دلچسپی اور حیرانی سے اس خانے کے اندر کا جائزہ لینے لگا اور پھر اچھل کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ روشنی کسی پتھر سے پھوٹ رہی تھی جو اس خانے میں نصب تھا، لیکن اس روشنی میں جو ایک عجیب و غریب چیز نظر آ رہی تھی وہ کالے رنگ کا ایک کیکڑا تھا، سیاہ کیکڑا جو بے پناہ خوبصورت تھا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ اصلی تھا یا نقلی۔ میں حیرت اور دلچسپی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر شاید فیکون رابی کو بھی اس مدھم روشنی کا احساس ہوا جو یہاں سے پھوٹ رہی تھی۔ فیکون رابی نے میری طرف رک کر کے کہا، یہ روشنی کیسی ہے؟ کیونکہ یہ تمہاری ٹارچ کی روشنی تو نہیں محسوس ہوتی۔ مسٹر رابی، ذرا پلیز آپ ادھر دیکھیے۔ کوئی خاص چیز ہے؟ ہاں، میں اس جگہ تک نشان لگا کر آتا ہوں